سر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست قرآن میں داخل ہو کر لفظ امام کو سمجھیں گے اپنے علمی اور عملی فائدے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں یا اسلامی دنیا میں بہت ساری قباحتیں اسی لفظ کے غلط مفہوم سے جنم لے چکی ہیں، اسی لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ قرآن میں داخل ہو اور لفظ امام کا مطالعہ کرے۔ قبل اس کے قرآن میں داخل ہو کر ہم لفظ امام کے مختلف مفاہیم کو جانیں اور سمجھیں۔ حسب روایت عربی لغت میں ہم چلتے ہیں اور وہاں لفظ امام کا معنی سمجھتے ہیں۔ عربی لغت میں امام کہتے ہیں ہادی کو، رہبر کو، رہنما کو، راستہ بتانے والے کو، گائیڈر کو، پیشوا کو۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے عام گزرگاہ کو، عام شاہراہ کو، چلتے ہوئے راستے کو امام کہا ہے، چونکہ راستہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ پیشوائی کرتا ہے، راستہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں عام شاہراہ کے لیے، عام گزرگاہ کے لیے، چلتے ہوئے راستے کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ قوم لوط اور اصحاب مدین کی وہ بستیاں جن پر ہم نے اپنا عذاب برسایا وہ قریش عرب کی عام گزرگاہ پر قائم تھی۔ یعنی آج قریش عرب اپنے تجارتی سفروں میں جن شاہراہوں سے گزرتے ہیں، جن سڑکوں سے گزرتے ہیں، انہی شاہراہوں پر، انہی گزرگاہوں پر قوم لوط اور اصحاب مدین کی بستیاں موجود تھیں۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو امام کا معنی ہے رہبر، رہنما، پیشوا، گائیڈر، راستہ بتانے والا، ہادی۔ اب اگر میں اپنے دوستوں کے دل و دماغ میں امام کا لغوی معنی اتار چکا ہوں تو اب ہم قرآن میں اترتے ہیں اور قرآن میں لفظ امام کے جو مختلف معانی ہیں، مختلف مفاہیم ہیں، انہیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصراً بات سمجھ لیں، قرآن میں امام کا لفظ آسمانی ہدایت کے لیے استعمال ہوا ہے، نبوت اور رسالت کے لیے استعمال ہوا ہے، اعمال نامے کے لیے استعمال ہوا ہے، امام ہدایت اور امام ضلالت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب آسمانی ہدایت کے لیے، الہامی ہدایت کے لیے لفظ امام قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے دو مقامات ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 17 ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 12 ہے۔ تقریباً ایک ہی جیسے الفاظ سے دونوں مقامات پر رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے توریت نامی کتاب دی جو لوگوں کے لیے امام تھی اور لوگوں کے لیے رحمت تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو جو وحی دی جاتی ہے، جو الہامی تعلیم دی جاتی ہے، وہ ملت کے لیے، امت کے لیے امام ہوتی ہے۔
ان کے لیے گائیڈر بک ہوتی ہے، ان کے لیے ہادی ہوتی ہے، ان کے لیے پیشوا کی حیثیت وہ رکھتی ہے۔ اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں اور رسولوں کو وحی ہوئی ہے، جو آج اگر کسی طرح محفوظ ہے، وہ سب اپنی جگہ امام ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی وحی دنیاوی حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اخروی لحاظ سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، گھریلو سطح پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے، معاشیات کی سطح پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے، سماجیات کی سطح پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے، سیاسیات کی سطح تک ہماری رہنمائی کر رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی اصولوں تک میں اللہ رب العالمین کی وحی پر مبنی امامت یہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے الہامی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو امام کہا ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین کی رہنمائی، اللہ رب العالمین کی وحی امام کا درجہ رکھتی ہے، تو پھر جب کسی ملت کے حوالے اسے کیا جائے گا، کسی قوم کے اسے حوالے کیا جائے گا، تو قوم کو بھی تنبیہ کی جائے گی، ملت کو بھی تنبیہ کی جائے گی۔ اب قوم موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے توریت نامی کتاب دی، تو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان سے عہد لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اترے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے قوم موسیٰ کے حوالے توریت کو کرتے ہوئے یہ کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، جناب جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے اسے تھام لو، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اسی بنیاد پر ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ملت، اپنی قوم، اپنی امت کے حوالے کتاب کو کیا تو مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے کہا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اللہ رب العالمین کی کتاب کو تھام لو، اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے وابستہ کر لو۔ تو اللہ رب العالمین کی جو وحی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جو آسمانی ہدایت ہوتی ہے، وہ امام کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے شیعہ دوست وہ قرآن سے اپنے مسئلہ امامت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے واش گاف الفاظ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ دوستوں کا مسئلہ امامت کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے، قرآن میں اس کا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے اب شیعہ دوست کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنی مذہبی کتابوں سے اپنے اماموں کے نام سے روایات لا کر شان نزول ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس شان نزول کو بنیاد بنا کر اس آیت کو امامت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، ولایت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کے اندر وائلیشن ہے، یہ قرآن کے اندر اپنی خواہش کو داخل کرنا ہے، اپنی مرضی کو داخل کرنا ہے۔ سیاق و سباق آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اگر دوست دل دماغ حاضر رکھیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 67 ہے جو ہمارے شیعہ دوست بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اہل تشیع کے ذاکرین اپنے ممبروں سے پیش کرتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اگر آپ نے نبوت کی یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور آپ ڈرے نہیں، آپ اندیشہ نہ رکھیں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ یہ اس کا سمپل ترجمہ ہے۔ جو دوست سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کا سیاق و سباق میں رہ کر مطالعہ کرے گا، سیاق و سباق خود آپ کے سامنے ایک شان نزول پیش کر دے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں قرآن کا مطالعہ تدبر سے نہیں ہوتا، قرآن کا مطالعہ نظم قرآن میں رہ کر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جس کا جو دل چاہتا ہے بے تکا معنی کر دیتا ہے، بے ربط معنی کر دیتا ہے۔ اب یہاں اگر آیت نمبر 67 سورہ مائدہ کی سیاق و سباق میں رہ کر اس کا مطالعہ کریں تو سیاق و سباق خود آپ کو ایک شان نزول آپ کے ہاتھوں میں دے گا۔ اور وہ شان نزول کیا ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موقع آ چکا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو بے کم و کاست یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے یہود و نصارہ، اگر تم نے توریت، انجیل اور اس کتاب کو جو قرآن کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے اپنی زندگی میں جاری نہیں کیا، اپنی زندگی پر نافذ نہیں کیا، تو تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نسبت کسی گروہ کو اس لیے نہیں مل جاتی کہ وہ گروہ کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ کسی بھی گروہ کو اللہ رب العالمین کی جو نسبت ملتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور اے یہود و نصارہ، تم ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم نے آسمانی شریعت کا جنازہ نکال دیا ہے، تم نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے، تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیا ہے، تم نے عبادات سے انحراف کیا ہے، تم نے اخلاقی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو آیت نمبر 67 کا سیاق و سباق، ایک ایک آیت اپنے سیاق و سباق میں یہ معنی اور یہ مفہوم آپ کے ہاتھ میں رکھ رہی ہے۔ ہمارے شیعہ دوست جو اپنی مذہبی کتابوں سے اپنے امام کے نام سے ایک شان نزول پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہے یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت ہے، وہ ریشم میں ٹاٹ کا پیوند ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاں مطالعہ نہیں ہے۔ اب اگر دوستوں کے دل دماغ حاضر ہے نا، ذہنوں میں سوال آئے گا آپ کے کہ بھائی ہم بھی تو محدثین کے ناموں سے پہلے امام کا لفظ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام بخاری، ہم کہتے ہیں امام مسلم، ہم بھی تو فقہا کے ناموں سے پہلے امام کا لفظ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ ہم محدثین کے ناموں سے پہلے یا اپنے فقہا کے ناموں سے پہلے جو امام کا لفظ لگاتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں لگاتے، بلکہ وہ تشریف کی بنیاد پر لگاتے ہیں، وہ عزت کی بنیاد پر لگاتے ہیں، وہ احترام کی بنیاد پر لگاتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انسانی بنیادوں پر غلطی ہو سکتی ہے، ہمارا نظریہ ہے انسانی بنیادوں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلطی کر سکتے ہیں، ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ سے دلیل کی بنیاد پر فکری اور علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی محمد الرسول اللہ کے بعد معصوم نہیں ہے، ہمارے ہاں محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے، ہمارے ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب کتاب، صاحب معراج نہیں ہے،
ہمارے ہاں کوئی بھی نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ یہ جو ہم مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ہم مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا مظاہرہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مظہر ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم مسلمان جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں یا جس کا ہم نے امام کے لحاظ سے تقرر کیا ہوتا ہے اسے آگے کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہم نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ ڈسپلن کی وجہ سے، نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے۔ ہمارے رسول نے کیا کہا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، نماز کے لیے کسی کو جو امام بنایا جاتا ہے وہ اس لیے وہ مقتدا ہو اور تم اس کے مقتدی ہو، وہ امام ہو وہ تم سے آگے ہو اور تم مقتدی کی حیثیت سے اس کے پیچھے ہو۔ اور پھر ہمارے ہاں کوئی امام خاندانی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کوئی امام نسلی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے رسول نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی مسجد میں امام کا تعین نہیں ہوا، امام کا تقرر نہیں ہوا، جو نمازی جمع ہو گئے ہیں ان میں سے اسے آگے کر دو۔ اقرأہم لکتاب اللہ، جو سب سے بہتر کتاب جانتا ہو، سب سے زیادہ کتاب جانتا ہو، اگر سارے کتاب جاننے میں برابر ہیں فأعلمہم بالسنہ، جو سنت سب سے زیادہ جانتا ہو اسے آگے کر دو۔ اگر سنت جاننے میں سب برابر ہیں تو اقدمہم ہجرہ، یہ دیکھو کون سا وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اپنی دین کے تحفظ کے لیے، اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا۔ اب اگر ہجرت کے لحاظ سے بھی یہ سارے برابر ہیں، اقدمہم سنہ، پھر یہ دیکھو کون عمر میں بڑا ہے اسے آگے کر دو۔ تو ہمارے ہاں جو امامت ہوتی ہے نہ وہ خاندانی ہوتی ہے نہ وہ نسلی ہوتی ہے، ہم نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد اب ہمیں شاید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے سروں کا تاج بن سکتا ہے، گلوں کا ہار بن سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی سے بالا تر ہو کر کوئی ہماری رہنمائی کرنے کی بات کرے گا تو معذرت کے ساتھ ہم اسے قرآن کے خلاف سمجھیں گے، ہم اسے دین اور شریعت کے تقاضوں کے خلاف سمجھیں گے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ حاصل ہے، میں یہاں جن موضوعات پر لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، یہ بہت حساس موضوعات ہیں، یہاں تو دل دماغ کی حضوری کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، دماغ حاضر رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے بندو، قرآن کوئی ہماری مادری زبان میں نازل نہیں ہوا، قرآن ہماری مادری زبان میں نازل نہیں ہوا، ہم اردو بولنے والے، ہم پنجابی پٹھان بولنے والے، قرآن عربیت کا شاہکار ہے، قرآن عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، ہم اس میں اتر کر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر یہاں ہم اونگیں گے، یہاں ہم سونے کی کوشش کریں گے، یہاں ہم اپنی تھکاوٹ کا اظہار کریں گے تو یہ معذرت کے ساتھ قرآن سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اب اگر تمام دوست دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم قرآن میں اترے ہیں اور سمجھ کیا رہے ہیں؟ لفظ امام کو۔ تو امام کا پہلا معنی ہم نے کیا سمجھا؟ الہامی کتاب، آسمانی کتاب، اسے کہتے ہیں امام۔ امام نبی اور رسول کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی دماغ حاضر رہیں، اور یہ باتیں جو آپ کچھ سن رہے ہیں اپنے علم و عمل کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمان کی حیثیت سے یہ باتیں آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آج سنی ذہن پریشان ہیں، سنی ذہن مرعوب ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، وہ قرآن کا نہ ہونا، وہ قرآن سے دوری، وہ قرآن سے بے رغبتی۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے امام ہوتا ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین نے
اگر نبوت یا رسالت کا تاج اپنے منتخب شدہ شخص کے سر پر رکھا ہے تو کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری پیشوائی کے لیے۔ اسی لیے نبی اور رسول اپنے منصب نبوت اور رسالت کے اعتبار سے امام ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بہت توجہ رہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اگر امام مقرر کیا، اس کے بعد انہی کی نسل میں امامت چلی ہے، اور پھر ابراہیمی نسل میں جو آخری امام آئے ہیں وہ ہیں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دماغ حاضر رکھیں آپ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چند چیزوں سے آزمایا۔ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ رب العالمین جب کسی شخص کی اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کھوٹے اور کھرے میں فرق کرنا چاہتا ہے تو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں جو میں نے کسی انسان کو ودیعت کی ہیں وہ نشوما پا جائیں، وہ ترقی پا جائیں، تو اللہ رب العالمین اس کو آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں پورے اترے، اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر جب کندھن بن گئے تو رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہارے سر پر انسانوں کی امامت کا تاج میں رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ امامت کا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے۔ قال، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ہاں تمہاری نسل میں امامت جاری رہے گی، لیکن تمہاری نسل کا وہ حصہ جو ظالم ہوگا، جیسا کہ یہود و نصارہ، جیسا کہ مشرکین بنی اسماعیل، تو تمہاری نسل سے وہ لوگ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میری طرف سے امامت کا وعدہ نہیں ہے۔ اب آپ تاریخ میں اتریں، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی دو عظیم نسلیں پیدا کی ہیں، اسماعیلی نسل اور اسحاقی نسل۔ ہم سب جانتے ہیں اسماعیلی اور اسحاقی نسل کے جو روحانی پیشوا ہیں، جو موری سے اعلیٰ ہیں، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ نبوت بھی انہی دو سلسلوں میں جاری رہی، اور جلیل القدر جو بادشاہ پیدا ہوئے وہ انہی نسلوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور آخر کار اسی ابراہیمی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بعثت لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے درمیان آئے ہیں۔ تو نبی اور رسول کیا ہوتا ہے؟ امام۔ اب میں آپ کو مطالعہ کروانے جا رہا ہوں سورہ انبیاء، مکی سورت ہے، اس کی آیات 72 اور 73 کا دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، چونکہ ہمارے شیعہ دوست ان آیات کو پیش کرتے ہیں اپنی خود ساختہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں پھر کہوں گا، آپ قرآن کا مطالعہ کریں نظم قرآن میں رہ کر، آپ قرآن کا مطالعہ کریں سیاق و سباق میں رہ کر، اللہ کی قسم ہمارے شیعہ دوستوں کی امامت کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے، اشارہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے شیعہ دوست اپنی مذہبی کتابوں سے اپنے اماموں کے نام سے روایات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام جعفر نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا، موسیٰ کاظم نے یہ کہا، اور وہ شان نزول قرار پا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، میں نے کبھی آپ کو سمجھایا تھا
خاتم الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام سے بھی کوئی حدیث آ جائے تو ہم محدثانہ اصولوں پر پرکھتے ہیں نا اسے، ہم روایتی اور درایتی اصولوں پر اسے پرکھتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا جائے یا اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے۔ جب ہم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کے نام سے آنے والی حدیث کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے نام سے کوئی روایت آ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے اسے چومنے لگے؟ اب میں آپ کو مطالعہ کروا رہا ہوں سورہ انبیاء کی آیات 72 اور 73 کا، چونکہ ہمارے شیعہ دوست ان آیات سے بھی اپنے خود ساختہ امامت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن میں وائلنس ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن کے ساتھ بددیانتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف ہے۔ اب دماغ حاضر رکھے میں اتنے سخت جملے کیوں کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72-73 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔ دماغ حاضر رکھے، اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم کا علیہ السلام۔ اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد سلیمان علیہ السلام کا، ایوب کا، یونس کا اور زکریا علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 72 اور 73 میں سے پہلے پورا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت کدے میں توحید کی اذان دی تھی، جہاں بتایا گیا ہے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے استدلالی اور منطقی طور پر توحید کو پیش کیا تھا۔ بتایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا، بتایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جس الاؤ میں ڈالا گیا تھا حکم الہی سے وہ الاؤ بجھا ہے، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم باہر آئے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسی اولاد دی۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں، سورہ صافات اس کا رکوع نمبر 3 کا آپ مطالعہ کیجئے گا۔ یاد رکھیے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کو ملے ہیں دعا کے صلے میں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں۔ پڑھ لیجئے گا آپ، یعنی اسماعیل ملے ہیں دعائے ابراہیمی کی وجہ سے، اور اسحاق ملے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ یہ بات اللہ رب العالمین سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 میں کر چکا ہے۔ اب دماغ حاضر ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانی اللہ نے بتائیں، اس کے بعد کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسے اولاد دی، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، پھر مزید ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں امامت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے پوتا دیا یعقوب کے نام سے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو ہم نے نیک بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان سارے نبیوں کو ہم نے امام بنایا۔ ہمارے شیعہ دوست پھر یہاں سے اپنے 12 اماموں کو ثابت کرتے ہیں، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ انبیاء کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اور اللہ پھر کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تمام نبیوں کو امام بنایا۔ اور میں نے آپ سے کہا نبی اور رسول اپنے منصب کے اعتبار سے امام ہوتے ہیں، چونکہ نبی کا کام کیا ہے؟ ہماری رہنمائی۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہماری رہبری۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دینا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہمیں گائیڈنس دینا۔ یہی نبی کا کام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ سارے انبیاء ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ،
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے وحی کے ذریعے ان تمام نبیوں کو یہ تعلیم دے رکھی تھی، نیکی کا کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور جتنے بھی نبی آئے وہ سارے ہمارے عبادت گزار تھے، وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو دوستو ان آیات کے اندر بھی ہمارے شیعہ دوستوں کی امامت کسی بھی زاویے سے ثابت نہیں ہوتی. ہاں ریشم میں اگر ٹاٹ کا پیبند آپ لگانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی پر ہے، ورنہ قرآن کا سیاق و سباق اجازت ہی نہیں دیتا. یاد رکھیں دوست، اگر قرآن کا تدبر کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن اپنے سیاق و سباق میں خود شان نزول آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. میں جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں میں سیاق و سباق کے حوالے سے گفتگو کیوں کر رہا ہوتا ہوں؟ چونکہ سیاق و سباق خود شان نزول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، قرآنی آیت کا مفہوم واضح کر دیتا ہے، قرآنی آیت کا معنی واضح کر دیتا ہے. اسی لیے میں سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تدبر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں، بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا، موقع ملے گا، سمجھنے کا موقع ملے گا. دماغ حاضر رکھیں آپ. ہمارے ظاہر شیعہ دوست وہ اپنی امامت کو غیر ضروری طور پر، غیر علمی طور پر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے کہا امامت کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے، امامت کا اشارہ تک قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ان کی خود ساختہ امامت. اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جہاں ہمارے شیعہ دوستوں کی امامت کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے، اور وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59. اس کے علاوہ کسی آیت کے اندر گنجائش بنتی ہی نہیں تھی ہمارے شیعہ دوستوں کی امامت کا ذکر ہوتا. اب دماغ حاضر ہے آپ کے. اور آیت نمبر 59 ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب معاملہ کی. اب دماغ آپ کے حاضر ہیں. یاد رکھیں اسلامی نظام میں مطاع حقیقی کون ہے؟ اللہ. یعنی بندہ مسلم سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اس کے بعد ہے جو کچھ ہے. اسلامی نظام میں وفاداری کس کی ہے؟ اللہ کی. اسلامی نظام میں وفا شعاری کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو مطاع حقیقی اللہ ہے. دوسری اطاعت کرو رسول کی. مسلمانوں، سنی مسلمانوں سمجھ لو اس بات کو، رسول کی اطاعت بالذات نہیں کی جاتی. رسول کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کی واحد سند ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا واحد عملی نمونہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا واحد ذریعہ ہے. اسی لیے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. خود رسول نے اپنے لفظوں میں کہا تھا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور تیسری اطاعت کس کی ہے؟ صاحب معاملہ کی، یعنی ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے انتظامی اور اجتماعی معاملات ہیں. اب وہ ارباب علم و عقل ہوں یا وہ ارباب اقتدار ہوں، ارباب سیاست ہوں، ان کی اطاعت کرنی ہے. سمجھ گئی بات؟ لیکن یہاں بھی ہمارے رسول نے کہا تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. آپ صاحب معاملہ کی اطاعت کرو گے، آپ حاکم وقت کی اطاعت کرو گے، آپ ایک عالم کی بات مانو گے، لیکن اس وقت جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو. اگر حاکم وقت کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر کسی فقیہ محدث کسی عالم کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، پھر اس کی اطاعت نہیں ہے. اب 3 اطاعتیں اللہ نے ذکر کی. اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، اب وہ اختلاف کیا ہوگا؟
کسی آیت کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی حدیث یا کسی سنت کی تعویل میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا غیر منصوص جو معاملات ہیں ان کی صحیح تعبیر اور صحیح تعویل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا جب تمہارے درمیان اے مسلمانوں جب اختلاف ہو جائے آیت کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، کسی مسئلے کو سمجھنے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ مطلب یہ ہے کوئی بھی ہمارا اختلاف ہو اسے قرآن و سنت کے لفظوں میں حل کیا جائے گا یا قرآن و سنت کی روح میں رہ کر حل کیا جائے گا؟ کہاں رہ کر؟ قرآن و سنت۔ یہاں امامت کا ذکر ہے؟ یہاں امامت کا اشارہ ہے؟ نہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر صاحب معاملہ کی، لیکن اختلاف ہوگا تو اختلاف کا حل کہاں تلاش کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ قرآن و سنت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا، کسی امام کے سامنے مسئلے کا حل نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا مزید گفتگو کروں، لیکن ایک آخری بات آپ سے کہوں نا، شاید یہ میرے جذبات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں واقعہ کربلا کو، جو ایک اندھوناک واقعہ ہے، اور کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو حق و باطل کا مارکہ قرار دے دیا گیا، اور پھر حق و باطل کے لیے استعارہ بنا لیا گیا حسینیت اور یزیدیت۔ یعنی اب اگر اہل تشیع نے یا اہل سنت کے بہت سارے لوگوں نے حق و باطل کی بات کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں وہ؟ حسینیت اور یزیدیت۔ مجھے اس سے شدید اختلاف ہے، علمی اختلاف، فکری اختلاف۔ یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہی نہیں تھی، یہ سیاسی اختلاف تھا۔ ٹھیک ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا اندھوناک واقعہ ہے، لیکن یہ حق و باطل کا مارکہ نہیں تھا، یہ اسلام اور کفر کا مارکہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اسے حق و باطل کا مارکہ قرار دے کر استعارہ بنا لیا گیا ہے، حق کے لیے حسینیت اور باطل کے لیے یزیدیت۔ اب اگر دماغ آپ کے حاضر ہیں پاکستان کے موجودہ حالات میں، چلیں ہم اس استعارے کو وقتی طور پر تسلیم کر لیں، تو کچھ سوالات کے جوابات چاہیے ہیں۔ یہ جو دریائے سوات میں ایک ہی گھرانے کے 13 لوگ آنکھوں دیکھتے 1.5 گھنٹہ ان کے پاس تھا، 90 منٹ میں وہ ریسکیو کیے جا سکتے تھے، نہیں کیے گئے، کیمرے کی آنکھوں میں، دیکھتی آنکھوں میں وہ 13 لوگ ایک ہی گھرانے کے دریائے سوات کی ندی کے اور دریا کے لہروں کے نظر ہو گئے۔ یہ حسینیت ہے، یزیدیت ہے؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ حق و باطل کے لیے آپ نے استعارہ تو بنا لیا، حسینیت اور یزیدیت۔ ہمیں پاکستان کے پورے جغرافیے میں کہیں بھی حسینیت دکھائی نہیں دے رہی، ہر طرف یزیدیت ہی ہے۔ اب آپ اسے حسینیت کہیں گے، یزیدیت کہیں گے؟ لیاری میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ناک کے نیچے 5 منزلہ بلڈنگ گری، 27 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ کل ہی اسی لیاری میں ایک عمارت کی بالائی منزل کی چھت گر گئی، 2 بہنیں جان سے گئیں، 3 بچے زخمی ہو گئے۔ اسے حسینیت کا نام دیں گے، یزیدیت کا نام دیں گے؟ یا کراچی میں 6 مہینے میں 32,000 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں، 50 کراچی کے شہری ڈاکوؤں سے دفاع کرتے ہوئے، اپنی مدافعت کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے 50۔ یہ حسینیت ہے، یزیدیت ہے؟ اللہ رب العالمین باقاعدہ ایک سرکل کے تحت ہر سال بارشیں برسا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ نااہلی آپ کی ہے، ڈیم آپ نے نہیں بنائے، پانی ذخیرہ آپ نے نہیں کیا۔ ان بارشوں کے باوجود کراچی کی آدھی آبادی بوند بوند پانی کو ترستی ہے۔ شاید کراچی دنیا کا وہ واحد بد نصیب شہر ہے جہاں ٹینکر مافیا دندناتا پھرتا ہے، اربوں کھربوں اپنی جیب میں بھرتا ہے،
اسے حسینیت کہیں گے یا یزیدیت کہیں گے؟ یوسی کی سطح سے لے کر قومی اسمبلی تک تمام حکومتی اداروں میں مافیا موجود ہے. یہیں شکر مافیا پائی جاتی ہے، یہیں زرعی مافیا پائی جاتی ہے، یہیں ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے مافیا پائے جاتے ہیں. اب اسے حسینیت کہیں یا یزیدیت کہیں؟ آپ اخبار اٹھائیں، اللہ کی قسم پورا اخبار پڑھنے کے بعد سر میں درد ہو جائے. ہر خبر آنکھ سے آنسو لانے والی ہے، بعض خبریں آنکھ سے خون لانے والی ہیں، کوئی خبر چہرے پر خوشی دینے والی نہیں ہے. کرپشن سے ہر چھوٹی بڑی خبر بھری پڑی ہے. اسے حسینیت کہیں یزیدیت کہیں؟ ایک واقعہ جو 1390 سال پہلے پیش آیا، اگر ہمارے شیعہ دوست اسے اپنے مذہب کی بنیاد پر حق و باطل کا مارکا کہتے ہیں، خدا سنی تم تو سمجھو یار. تشنگی بہت ہے اس موضوع میں، بہت تشنگی ہے. ہم لفظ امام سمجھ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا قرآن کو امام کہا گیا، نبی کو امام کہا گیا، نامہ اعمال کو امام کہا گیا، امام ہدایت کو امام کہا گیا، امام ضلالت کو امام کہا گیا. تشنگی ہے اس موضوع میں. تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اور ان تمام آیات کا مطالعہ کریں گے جہاں لفظ امام آیا ہے. یہ ہمارا علمی مطالعہ بھی ہے اور ہمارا عملی مطالعہ بھی ہے، اور ہر سنی مسلمان کو مطالعہ کرنا چاہیے دوست، ورنہ اللہ کی قسم ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.